میاں صاحب کی 2 حکومتیں، لیکن میاں صاحب کی سے صرف اتنی ہے جتنی ایک رب اسٹیمپ کی ہو سکتی ہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے تھے وزیر اعظم نواز شریف ہوگا یا نواز شریف کا ہوگا، نہیں صرف نواز شریف ہوگا، اخباروں میں اشتہار دیا آپ نے نواز شریف وزیر اعظم۔ دیکھیں میری گزارش سن لینا، دیکھیں نواز شریف وزیر اعظم بنتا تو اتنی بڑی خبر نہیں تھی جتنی بڑی خبر یہ ہے کہ اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور اس کا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اس کو جمع کر کے دیکھیں، یہ بڑی خبر ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ وہ لوگ، یہ وہ لندن سے بننے وزیر اعظم آئے تھے، وہ اخبار میں فل پیج کے اشتہار وزیر اعظم نواز شریف، یہ وہ شریف آپ کی پارٹی کے بیانات دکھا دیتا ہوں، اس ملک کو صرف نواز شریف بچا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نواز شریف نہیں آیا، شہباز شریف جس نے ملک خراب کیا تھا وزیر اعظم بن گیا، ان کا اس واقعی بڑی خبر، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ حکومت یہ جو آپ کہتے ہیں نا مقبولیت، اس کا پیمانہ ہوتا ہے الیکشنز۔ ناظرین گرامی، ایک جانب تو نواز شریف ملک سے باہر بیٹھا لندن میں بیٹھا عوام کی تنقید کی زد میں آ رہا ہے، عوام اسے ذلیل و رسوا کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب نواز شریف کے چیلے طلال چودھری نے لائیو شو میں کاشف عباسی سے اپنی کلاس لگوا لی۔ تو ناظرین گرامی پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ طلال صاحب، یہ میاں صاحب کی ایک میں نے اس لیے بتایا کہ 2017 سے کہہ لیں کہ 2024 تک کا ایک سفر ہے جو انہوں نے ایک طے کیا ہے۔ لندن سے واپس آئیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ کتنے عرصے میں آئیں گے ویسے یہ تو بتائیں؟ میرا خیال ہے اسی نومبر میں۔ باہر نہیں رہنا انہوں نے، یہ چھٹی گئے ہیں ویسے؟ نہیں، اب مسئلہ یہاں یہ ہے نا جی، اس میں یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز نواز شریف کے گرد گھومتی ہے، وہ لندن ہو یا لاہور ہو، وہ میرا مطلب خبر، اس کا آنا، اس کا جانا بڑی مشکل، میں بڑی زبردستی میاں صاحب کے گرد گھما رہا ہوں، ورنہ چیزیں میاں صاحب کے گرد گھومنے سے روک نہیں سکتے نا، پالیٹکس کیا روک نہیں نہ سکتے۔ پاکستان کی 40 سال پالیٹکس یا گرد گھوم رہی ہے عمران خان کے گرد کہ وہ جیل میں ہے، وہ ڈیل ہوئی ہے، کوئی نہیں ہوئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ناٹ اراؤنڈ نواز شریف۔ واٹ از نواز شریف آج کی سیاست میں؟ میاں صاحب کی 2 حکومتیں، لیکن میاں صاحب کی سے صرف اتنی ہے جتنی ایک رب اسٹیمپ کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ تو آپ کے یہ رائے ہو سکتی ہے، یعنی میاں نواز، ہم پہلے دن سے کہتے تھے وزیر اعظم نواز شریف ہوگا یا نواز شریف کا ہوگا، نہیں صرف نواز شریف ہوگا، اخباروں میں اشتہار دیا آپ نے نواز شریف وزیر اعظم۔ دیکھیں میری گزارش سن لینا، دیکھیں نواز شریف وزیر اعظم بنتا تو اتنی بڑی خبر نہیں تھی جتنی بڑی خبر یہ ہے کہ اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور اس کا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اس کو جمع کر کے دیکھیں، یہ بڑی خبر ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ وہ لوگ، یہ وہ لندن سے بننے وزیر اعظم آئے تھے، وہ اخبار میں فل پیج کے اشتہار وزیر اعظم نواز شریف، یہ وہ شریف آپ کی پارٹی کے بیانات دکھا دیتا ہوں، اس ملک کو صرف نواز شریف بچا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نواز شریف نہیں آیا، شہباز شریف جس نے ملک خراب کیا تھا وزیر اعظم بن گیا، ان کا اپنا، اس واقعی بڑی خبر، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ حکومت یہ جو آپ کہتے ہیں نا مقبولیت، اس کا پیمانہ ہوتا ہے الیکشنز، اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ کون میجورٹی میں آ کے حکومت بناتا ہے۔ باقی بیٹھا رہے کوئی جو مرضی کہتا رہے کہ جی میں ٹھیک بنایا یا غلط بنایا، ہاں نہیں اب یہ تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ باقی رہی بات، وہ بحث آپ ہار جائیں گے نا اگر مقبولیت کی بحث، اگر الیکشن کے نتائج کی بحث کریں گے، وہ بحث تو نہیں ہوتی نا، اٹس اے نان سٹارٹر بحث ہے نا۔ نہیں دیکھیں یہ کہنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی کہنا کہ جی نواز شریف، تو آپ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں بھی یہاں پر میرے جیسے یا بہت سارے ایسے، یہ پارلیمنٹ بھری پڑی ہے، 7 دفعہ ممبر پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں، کونسلر نہیں بن سکتے نواز شریف کی ٹکٹ پہ۔ آپ پنڈی سے ہیں، کون پنڈی سے کیسا بندہ ہے؟ جیت سکتا نہیں، میں میاں صاحب کے بغیر نہیں جیت سکتے، میاں صاحب کے آپ تو ساتھ بھی نہیں جیت سکتے، لیکن پہلے تو میاں صاحب کے بغیر نہیں جیت سکتے۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا، یہ آپ نہیں، میں آئی ایگری وتھ یو کہ ٹکٹ میاں صاحب کا چلتا ہی میاں صاحب کا ٹکٹ تھا نا، یہاں پہ چلے پنڈی یا نارتھ پنجاب تو آپ ہارے، 2013 سے ہار رہے ہیں، پنڈی کی سیٹیں آپ ہار رہے ہیں، 13 بھی ہارے، 18 میں ڈنڈی ماری گئی اور 24 بھی ہارے، وہ اب 24 والا معاملہ کچھ اور ہے۔ بٹ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ووٹ نواز شریف کا تھا، لیکن کیسے آپ اس جگہ آئے جہاں پہ تمام تر معاملات آپ کے حق میں، اس کے پاس پارٹی کے بعد ٹکٹ کوئی نہیں، لیڈر کوئی نہیں، بندے جیل میں، پارٹی ٹوٹ گئی، لوگ بھاگ گئے، اور پھر بھی وہ اگر میں صرف وہ لکھے ہوئے نتائج ہی دیکھوں تو وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے ہے۔ کیسے؟ دیکھیے پلٹنا جھپٹنا پلٹنا جو ہے نا، یہ سیاستدان کا کام ہے۔ یہ ابھی 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسودہ تھا جو بہت ہی خطرناک تھا، اور اس کے بعد آپ کا تھا جو اس کے بعد پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوئیں، وہ بہت ہی زبردست یا مائلڈ یا بہتر ہو گیا۔ اتنے عرصہ خاموش کیوں رہے میاں صاحب؟
یہ میاں صاحب کی وہ کہن کی بیٹی وزیر اعلی ہے بھائی وزیر اعظم ہے, کیا کہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے. نہیں, ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے, کوئی ضرورت ہو تو بولتے ہیں. اگر اس دن پارلیمنٹ آئے تھے تو ایک شعر پڑھ کے انہوں نے سارا اپنی بیان کر دیا, یعنی یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی ایک شعر انہوں نے پڑھا, 3 گھنٹے کی تقریر کرتے ان کا اس شعر کا مخاطب کون تھا؟ یقیناً عدلیہ, صرف عدلیہ. عدلیہ, اور یقیناً عدلیہ کو جو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. وہ آج کل آپ کو بھولے ہوئے نا. نہیں دیکھیں ایک منٹ, ہماری لڑائی آپ اسٹیبلشمنٹ کی, بس سیدھی بات کر لیتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ ہے نا بھائی, میری لڑائی کسی سے اس وقت تک ہے جب تک یہ میں کہوں کہ یہ ریڈ لائن ہے, آپ اسے کراس نہ کریں. آپ جب تک میرے مخالف کے ساتھ ہیں تب تک میری آپ سے لڑائی, آپ میرے ساتھ ہیں میری آپ سے کوئی نہیں, اس طرح نہیں نا. اگر ہم کہتے تھے آپ یہ کراس نہ کریں, ہماری آپ سے کوئی ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں. بی بی نے صحیح کہا تھا نا, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. بالکل. تو آپ نے پہلے مزاحمت کی پھر مفاہمت نہیں, مزاحمت کی کسی اصول پہ, کسی پر, جب کسی اصول پہ نہیں سر, جب طاقت کے اصول پہ مفاہمت. دیکھیں ہم نے کہا کہ آپ عمران خان کو لاڈلا بنانا بند کریں. نہیں, صرف یہ نہیں کہا, وہ آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی تو جیل جائے, اس کو سزائیں ہوں. آپ نے تو زیادہ کروا دیا کہ اس کی پارٹی بھی توڑوا دی. نہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. وہ 15 سال سے, فورن فنڈنگ 8 سال سے, اس کے بعد آپ توشہ خانہ چھوڑ دیں, 190 ملین 2 جمع 2 ہے. چلے یہ فیصلے تو کورٹ چلے, لیکن یہ جو توشے خانے ہیں نا, اس میں بڑے لوگ اندر جاتے ہیں, تو اس میں اور لوگ زیادہ اندر جاتے ہیں. نہیں, کچھ تھوڑے اندر جاتے ہیں, بہت کچھ لوگ زیادہ, جن کے لیے جن کے لیے قانون بینڈ کر کے ان کو تحائف دیے. یہاں تو کسی نے اناناس اور پائنیپلز نہیں چھوڑے, لیکن چل چھوڑے. ریاست مدینہ کون تھا؟ بسائڈز دی پوائنٹ, قانون کی بات کریں نا. نہیں, قانون کی یہ اصولی پوزیشن ہم نے قانون پہ تو وہ ووٹ کو عزت دو کی بھی. نہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے آپ چلے. سر ویسے میں تو گل دساں, میں نے توشہ خانہ کی لسٹ پڑھی, جس کچھ گفٹ آپ لوگوں نے لیے تھے, اس میں فیک واچز تھی, جعلی گھڑیاں. ہو سکتا ہے کسی نے دے دی ہوں. ایتھے تسی کہندے 35,000 دا, وہ فیک کڑیاں کون دیندا کسی نے؟ نہیں, لیکن چلے وہ تھی, کوئی بات نہیں. جب تک آپ کا مخالف جیل میں ہے, کتنے عرصہ جیل رہے گا, اور کیا وہ باہر آنے کا کوئی امکان ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ, مطلب ایک تو آپ تاریخی طور پر دیکھتے نا, میاں صاحب کو بھی 1.5 سال کے بعد پاکستان جیل سے باہر آ گئے تھے, ملک سے باہر چلے گئے تھے. سو ہی اسٹیز ان سائڈ. ایسی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو اتنی محنت کے بعد اٹین کی گئی ہو, وہ خراب نہیں کی جا سکتی. بڑی محنت کی تھی, اسی خاطر ٹھیک نہیں کی. پولیٹیکل کیپٹل سے لے کے سارا کچھ تو گیا, پولیٹیکل کیپٹل سے لے کے وہ اسٹیبلٹی, ایسی اسٹیبلٹی ہے طلال صاحب, چوہدری صاحب, ایسی اسٹیبلٹی ہے جس کا آپ کی مقبولیت یا آپ کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. وہ آپ کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. نو, آپ کو حکومت میں رکھنے کے لیے لائی گئی. پولیٹیکل کاسٹ ہم نے پے کی ہے اپنے فیصلوں. ایک منٹ, اپنے فیصلوں. وہی چیف, آپ نے غلط فیصلے. وہ چیف جسٹس جس نے نہ پلاٹ لیا نہ پروٹوکول لے, کیونکہ اس نے مرضی کے فیصلے نہیں کیے, اس کی گاڑی پر حملہ ہوتا ہے. آپ کا ہیرو کسی کا ویلن ہے. ثاقب نثار صاحب کسی کے ہیرو تھے, آپ کے ویلن تھے. افتخار چودھری صاحب آپ کے ہیرو تھے, پیپلز پارٹی کے ویلن تھے. تو یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ کون کیسا گیا, کس نے, اسی نے بلا لے کر آپ کو دیا تھا. خیر چھوڑیں, یہ بڑی لمبی بحث ہے, بعد میں کریں گے. 8 فروری نے شوق کیا آپ کو. دیکھیے اس حد تک دیوالیہ, مطلب دیوالیہ سے ہار گئے, اتنا برا. کیونکہ میں یہ مانتا ہوں, اور میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہاں اسلام آباد کی سیٹوں سے لے کر پورا جی ٹی روڈ آپ ایک سیٹ نہیں جیتے. دیکھیے یہ لاہور, دیکھیں او مائی گاڈ, لاہور, دیکھیں میاں صاحب ہار گئے. نہیں دیکھیں, یہ تو اب آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. فارم 45 دکھاؤں گا. نہیں, وہ تو اندر جا کے دکھاؤں. نہیں, وہ دیکھیں بہت سارے نے فارم 45 اکٹھے ہو گئے, موٹر سائیکل لا لوں. گزارش سنیں نا, اب یہ کہتے ہیں نا جی میاں نواز شریف ہار گیا تھا. سر ویسے ایک بات کریں, میری کام کرتے ہیں, اگر ایک نواز شریف صاحب کا حلقہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائے رکھے ہیں, صرف نواز شریف صاحب کا حلقہ اس میں دے دیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کہتا آپ ہار گئے تھے, مفتاح اسماعیل کہتا, آپ کے لوگ جو آپ کی پارٹی چھوڑ کر گئے, وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنا الیکشن لاہور کا ہار گئے. ایک سمپل سا کام کریں, باقی ساروں کی عزت بیسک کی آپ کو فکر نہیں ہے, میاں صاحب کی تو ہونی چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, آزاد جج کھڑے کریں, یہاں سے کہیں سپریم کورٹ اپنا 3 ممبر کمیشن بنائے, اور ہمیں ایز اے ٹریبونل اس حلقے کو کھول کے ثابت کر دے کہ ہم الیکشن. اب کن لوگوں کی تسلی کروانا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کی, آپ کے ووٹروں. ایک منٹ, یہ اس نواز شریف کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں. میں پنڈی کی بات, آپ پنڈی کے رہنے والے, جو کونسلر ہم نہیں بن سکتے, ہم جیسے, وہ 8 دفعہ اس پارلیمنٹ کا حصہ اس کی ٹکٹ پہ بنے. تو اس کی نہیں, میں اوور آل, دیکھیے میں بات کسی کا نام, میں سارے لوگوں کی, میں اس میں خود اپنے 8 والا تو کوئی نہیں, 6 7 8 جو بھی, شاید خاقان عباسی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں سب کی بات, شاید صاحب بھی ہے, دیکھیں سب کی ایگزامپل ہے. معاملہ کیا ہے, دیکھیں وہ اس میں تو کوئی سر چلے, وہ لیڈر ہے, وہ اب وہ کوئی کہے کہ جی میں نہیں مانتا تو بنا مانے. کسی نے تسی کہڑا مان لینا,
नहीं मैं देखिए, अगर मैंने आपके सामने मैंने तो आपको इसलिए कहा ना कि कम से कम और किसी सीट का नहीं, मियां साहब की सीट का करते मैं हैं। तो आप तो कहते हैं कि नहीं जी, अगर कहीं हाई कोर्ट का जज है ट्रिब्यूनल में, हमने इसकी जगह रिटायर्ड जज लगाना, ये हमारे हल्के नहीं खोल सकता, और उस पे आप फंसे हुए भी हैं। मतलब ये खैर चले। तो जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, नवाज शरीफ की ये फितरत बन चुकी है कि जब उसने इक़्तिदार पर मुसल्लत होना होता है तो वो भागा भागा पाकिस्तान आ जाता है, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ से उसका इक़्तिदार छिन जाता है तो फिर मियाँ साहब दोबारा अपने हकीकी मस्कन दोबारा लंदन वापस चले जाते हैं और वहाँ बैठकर दोबारा से इक़्तिदार हासिल करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, अब जैसे ही काजी फायज ईसा ने रिटायरमेंट ली है तो नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही देखा है कि काजी साहब का साया मेरे सर से उठ रहा है, तो नवाज शरीफ ने फ़ौरन से पहले जल्दी पाकिस्तान छोड़ने और अपने हकीकी मस्कन लंदन जाने को तरजीह दी है। तो नाज़रीन ग्रामी, काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के हालात किसी भी वक्त नून लीग के लिए नासाजगार हो सकते हैं, तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बगैर वक्त ज़ाया किए राह फरार इख्तियार की। वेल तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।